السلام علیکم ویورز، محمد فیاض آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم آپ لوگوں سے غزوہ بدر کے حوالے سے وہ گفتگو کریں گے اور کچھ انفارمیشن آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی دنوں میں مکہ کے کفار نے مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر دی اور انہیں اپنے گھروں سے نکالا گیا، ان کی جائیدادیں چھین لی گئی اور یہاں تک کہ ان کی جانوں کو خطرہ بھی لاحق ہو گیا۔ بالآخر اللہ کے حکم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی، لیکن قریش نے انہیں وہاں بھی چین سے بیٹھنے نہ دیا اور مدینہ میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا اور قریش کو خطرہ محسوس ہونے لگا کہ اب مسلمانوں کو روکا نہ گیا تو وہ مکہ کے لیے بڑا خطرہ بن جائیں گے، اور اس دشمنی اور حسد نے جنگ بدر کی بنیاد رکھ دی۔ ویورز، سن 2 ہجری کا وقت ٹائم تھا اور سن 2 ہجری میں ابو سفیان قریش کا ایک بڑا تجارتی قافلہ لے کر شام سے مکہ واپس آ رہا تھا، اور مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ یہ قافلہ ان کے ضبط شدہ مال سے بھرا ہوا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اسے روکنے کا ارادہ کیا، لیکن ابو سفیان نہایت چالاکی سے راستہ بدل کر بچ نکلا اور قریش کو ایک ہنگامی پیغام بھیجا، اور وہ پیغام یہ تھا کہ محمد اور ان کے ساتھی ہمارے قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں، فوراً لشکر لے کر نکلو۔ اب قریش کے سردار غصے سے بپھر گئے اور انہوں نے فوراً 1000 جنگجوؤں کے ساتھ مدینہ کی طرف پیش قدمی کا اعلان کر دیا۔ اب صرف قافلہ بچانا مقصد نہ تھا، بلکہ مسلمانوں کو ختم کرنا ان کا اصل ہدف بن چکا تھا۔ اب دونوں لشکر جنگ کی تیاری کر رہے تھے۔ مدینہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا اور ہر طرف صرف ایک سوال تھا: کیا ہم اللہ کے دین کو اپنے لیے جان قربان کرنے کو تیار ہیں؟ اور جواب آیا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں جہاں چاہیں لے جائیں۔ اب مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، جن میں کچھ جوان، کچھ بوڑھے اور چند غلام بھی شامل تھے، اور ان کے پاس صرف 2 گھوڑے اور چند تلواریں تھیں۔ دوسری طرف قریش کا لشکر 1000 سے زائد افراد پر مشتمل تھا، جن کے پاس 100 اونٹ، 100 گھوڑے اور مکمل جنگی ساز و سامان موجود تھا، اور زمین پر طاقت کا توازن قریش کے حق میں تھا، لیکن آسمان پر نصرت الہی مسلمانوں کے ساتھ تھی۔ دونوں لشکر بدر کے میدان پر آمنے سامنے آ چکے تھے اور تاریخ کا پہلا بڑا معرکہ قریب تھا۔ ویورز، اب دونوں فوجیں جب آمنے سامنے تھیں تو بدر کے میدان میں خاموشی چھائی ہوئی تھی اور مکمل سناٹے کا راج تھا۔ پھر ہوا یوں کہ قریش کے 3 نامور سردار عتبہ، شیبہ اور ولید میدان میں آئے اور مسلمانوں کو للکارا کہ اگر تم میں بہت ہمت ہے تو ہمارے برابر کے لوگوں کو میدان میں بھیجو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقابلے کے لیے بھیجا، اور تینوں نے بے مثال بہادری کا مظاہرہ کیا۔ میدان گونج اٹھا، تلواریں چمک اٹھیں، اور چند لمحوں میں قریش کے تینوں سردار خاک و خون میں تڑپتے نظر آئے۔ اس کے بعد دونوں لشکر پوری قوت سے ٹکرا گئے، اور ایک طرف قریش کی فوج تھی، طاقت، اسلحہ، تعداد، اور دوسری طرف مسلمان، ایمان، یقین اور اللہ پر کامل بھروسہ۔ تاریخ کی سب سے فیصلہ کن جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ ویئرز، جب جنگ شدت اختیار کر گئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دیے اور فرمایا کہ یا اللہ، اگر یہ مٹھی بھر جماعت
آج ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اب جب دعا کرنے والی ذات آج صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو اور سننے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی دعا قبول فرمائی اور قرآن میں اللہ کا وعدہ نازل ہوا۔ تو سورہ انفال آیت نمبر 9 میں اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے فرمایا میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا۔ اب فرشتے آسمان سے اترے، روشن چہروں والے، سفید گھوڑوں پر سوار، جنگی لباس میں ملبوس، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کفار پر ٹوٹ پڑے۔ کفار گھبرا گئے اور ان کے دلوں پر خوف طاری ہو گیا اور مسلمانوں کے قدم مضبوط ہو گئے، اور بدر کا میدان اب صرف انسانوں کا نہیں، اب رب کائنات کی فوج بھی زمین پر اتر چکی تھی اور یہ جنگ اب یقینی فتح میں بدل رہی تھی۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچ چکی تھی اور فرشتوں نے مسلمانوں کی مدد کی تو جنگ کا پانصاب بالکل پلٹ چکا تھا۔ فرشتوں کی مدد اور مسلمانوں کا حوصلہ اور اللہ کی نصرت نے میدان بدر کو ایمان والوں کی فتح میں بدل دیا، اور قریش کے 70 نامور سردار مارے گئے، جن میں ان کا سب سے بڑا دشمن اسلام ابو جہل بھی ذلت کی موت کے ساتھ مارا گیا، اور مسلمانوں نے اسے میدان میں گرتے ہوئے دیکھا اور اسے وہی انجام دیا جو اس کے غرور کے لائق تھا۔ قریش کے باقی افراد میدان چھوڑ کر فرار ہو گئے اور 70 قیدی مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے، لیکن یہاں اسلام کا اصل چہرہ دنیا نے دیکھا، نہ ظلم نہ انتقام، بلکہ قیدیوں سے حسن سلوک، کھانے میں برابری، اور کچھ فدیہ پر رہا کر دیا، اور کچھ کو صرف اس شرط پر چھوڑ دیا گیا کہ وہ 10 مسلمانوں کو پڑھنا اور لکھنا سکھائیں گے۔ اور بدر کی فتح ایک جنگ کی کامیابی نہ تھی، یہ ایک قربانی، اخلاص اور رب پر یقین کی جیت تھی، اور یہ وہ دن تھا کہ جب آسمان سے فیصلہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 130 میں فرمایا اور یقیناً اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم کمزور تھے۔ ویورز، اب وہ وقت تھا کہ جنگ بدر ختم ہو چکی تھی، لیکن اس کا پیغام آج بھی زندہ ہے کہ 313 مسلمانوں نے دنیا کو یہ سکھا دیا کہ فتح کا دارومدار تعداد پر نہیں، اسلحے پر نہیں، بلکہ اخلاص، صبر اور قربانی اور اللہ پر یقین ہے۔ یہ وہ جنگ تھی جہاں حق نے باطل کو شکست دی، جہاں کمزوروں نے طاقتوروں کو گرا دیا، اور جہاں فرشتے ایمان والوں کے ساتھ اترے۔ تو اللہ قرآن کہتا ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ آج بھی اگر ہم ایمان، اتحاد اور اخلاص کے ساتھ اٹھیں تو کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی، بلکہ بدر کا سبق یہی ہے کہ اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ، پھر اللہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ ویورز، اسلامی تاریخ کے مزید واقعات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے دیں، اور مزید علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس کے ساتھ ہی محمد فیاض کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔